اگر آپ تھوڑا سا تاریخ پہ یاد رکھیں تو شہنشاہ ایران، ان کو بھی کوئی ملک پناہ دینے کو تیار نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ بہت عرصے تک وہ امریکہ کے اس خطے میں، ہمارے خطے میں جو ہے وہ تھانے دار سمجھے جاتے تھے، ریجنل تھانے دار، اتنے قریب تھے وہ۔ اور بالآخر ان کا جہاز ہوا میں ہی معلق رہتا تھا، انہیں لینڈنگ رائٹ کہیں نہیں ملتی تھی، اور وہ بیچارے مصر میں ان کو انوار السادات نے کہا کہ چلو پھر یہاں رہ لو۔ ٹھیک ہے صاحب، میرا اپنا ذاتی خیال ہے اور پھر وہ آخری وقت تک کہ حسینہ واجد کا انجام بھی یہی ہوگا، اور وہ اب بھارت ہی میں رہیں گی۔ اچھا، بھارت میں رہیں گی بھائی اور کہاں جائیں؟ باقی برطانیہ کی جب بات کر رہے ہیں تو برطانیہ جو ہے وہ رول تو یہی ہوتا ہے کہ آپ جس ملک میں پناہ لینا چاہتے ہیں براہ راست وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور یو کلیم پولیٹیکل اسائلم، تو وہ کوئی ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن وہ نہ بھی ہو جسے رکھنا ہوتا ہے بھائی رکھا جا سکتا ہے۔ میں کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ 15 سال سے ایک خاتون جو ہیں وہ برسر اقتدار تھیں، اور انہوں نے گن گن کر چن چن کر اپنے تمام سیاسی دشمنوں کو، مخالفین کو، ناقدین کو دیوار کے ساتھ لگایا۔ اب ان کے خلاف ایک نئی جنریشن، جس کو جنریشن زی بولتے ہیں آج کل کے دنوں میں، وہ باہر سڑکوں پہ آ گئی ہے، اور انہوں نے یوں کر کے دیکھیے نا، جیسے ایک بچہ تھا ابو سعید، اس نے کہا ہاں مارو گولی، مار دی اور مار دی، اور آج اسی کو مارچ پاسٹ بھی دینا پڑا ہے، فوجی جا کے فوجی گلدستہ بھی رکھا گیا، وہ لوگوں کو وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب میری بات سمجھے، اب ان حالات میں امریکہ کا یا برطانیہ کا یا کسی اور ملک کا دماغ خراب ہے کہ وہ اپنا ان کو اپنے ہاں رکھیں۔ ہندوستان پہ تو برڈن جائے گا نا، لوگ تو جہاں بھارت شیخ مجیب کی تصویریں توڑی گئی وہاں ہندوستانی پرچم کو بھی آگ لگائی گئی، اس کی بے حرمتی کی گئی، میرے لیے انڈیا آؤٹ کی بات کی گئی، تو انڈیا کیسے اس پریشر کو بیئر بھائی یہ انڈیا آؤٹ آج کی تحریک نہیں ہے نا۔ آپ کی مصیبت یہ ہے کہ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 5 اگست کے دن جب مودی حکومت نے ہڑپ کرنے کا اور یہ طے کیا کہ جی آج سے اب کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم، تو اس کے خلاف سب سے بڑا مظاہرہ جو ہے وہ پاکستان کے کسی شہر میں نہیں ہوا، ڈھاکہ میں ہوا تھا، 3 لاکھ لوگ تھے۔ اب یہ انڈیا آؤٹ جو ہے یہ موومنٹ بہت پرانی ہے، بہت عرصے سے چل رہی ہے، اور ایسے اچانک نہیں چیزیں ہو جایا کرتی۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے انڈیا کی بات کی، جو ایک پبلک ایگریشن ہے، اگر حسینہ واجد کو سیاسی پناہ دیں گے تو پبلک ایگریشن بڑھے گا۔ نہ وہ پناہ دیں گے اور نہ ہی انکار کریں گے، وہ کہیں گے جی کوئی اور ملک لینے کو تیار نہیں، کیا کریں، وہ خاتون ہے ہمارے پاس، اٹھا کے پھینک دیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کا پوائنٹ تو بڑا ویلڈ ہے، انہیں جو بیچنا ہے، جس سے وہ جان چھڑا رہے ہیں، وہ کہیں گے جی انہیں چھوڑ کر کون گیا ہمارے ہاں؟ بھائی جنہوں نے ان سے استعفیٰ لیا، مقصد یہ کہ بھارت کی فوج، بنگلہ دیش کی فوج، جنہوں نے بجائے حسینہ واجد کو خطاب کی اجازت دینے کو کہا جی پہلے استعفیٰ دیں، بی بی یہ بیٹھے ہیں ہیلی کاپٹر میں، یہ ٹک کر کے انہوں نے کراس کر کے اور وہاں انڈیا پہنچا دیا۔ سمجھ گئے ہم بات کو؟ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو یہ چھوڑ کر گئے ہیں، ہم نے تو نہیں بلایا انہیں، یا وہ خود تو نہیں آئی ایز پرائم منسٹر، استعفیٰ لینے والوں نے اس کو ہمارے ہاں چھوڑا ہے، اب ہم کیا کریں؟ اور وہ لائی لو ہو جائیں گے۔ لیکن اس سے زیادہ جو گیم پک رہی ہے آپ اس طرف توجہ نہیں دے رہے۔ وہ کیا ہے سر؟ وہ یہ ہے کہ کل جب میں یہاں سے گیا تو میں نے بہت غور سے دیکھا کہ یار انڈیا میں جو بڑے نامی گرامی صحافی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا اب میں کوئی نام نہیں لینا چاہتا، میرا اپنا جو ہے میں ایک بڑے دل کا ہمیشہ میں ٹھیک ہے، بٹ وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بتا دیں سر۔ وہاں پہ جو رننگ تھیم تھی وہ یہ تھی کہ یہ سب کچھ تو پاکستان نے کروایا ہے بنگلہ دیش میں۔ جی ہاں۔ اچھا بہرحال میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اس سے ایک سٹیپ فارورڈ کی ہے کچھ لوگ، اس سے بھی بڑھ گئے، انہوں نے کہا جی در حقیقت یہ امریکہ نے کروایا ہے۔ ارے بھائی امریکہ کو کیا تکلیف ہے کہ امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ بنگلہ دیش میں، یعنی سی آئی اے کا نام لیا ہے بہت سارے اینالسٹ نے، اچھا کہ سی آئی اے نے حسینہ واجد کو ہٹا کر ایک ایسی حکومت بٹھانے کا فیصلہ کیا جو کہ انڈیا کے لیے مشکلات تنگ کرے۔ بھائی خود آپ رواں صدی کے آغاز سے بھارت کو دونوں جماعتیں، ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹ ہو، اوکے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں ہے، سبقت لے جانے کے چکر میں ہے کہ کون انڈیا کو چین کے مقابلے میں کھڑا کرے گا۔ تو بھائی صاحب آپ کی تو دونوں جماعتوں میں کمپٹیشن ہو رہا ہے،
हाउडी मोडी ये वो फलान माप पे नहीं, कौन सा नहीं। तो आप कोई बात तो करें। अच्छा मैंने कहा यार ये ठीक है, ये क्या यावा गोई हो रही है। अमेरिका तो बर्दाश्त कर सकता है इस तरह के मलबा अगर फेंक भी दे जाए, पाकिस्तान पर ये मलबा आ गया। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब मैंने कहा चलो यार ये सोशल मीडिया में होता है और बाज औकात ज्यादा से ज्यादा व्यूज लेने की खातिर लाइक शेयर के लिए बहक जाते हैं हमारे जैसे लोग भी, ठीक है। लेकिन मुझे जो है सच्ची बात है, मैं तो बिल्कुल अब मैं थोड़ा सा घबराया उस वक्त हूँ कि आज भारतीय वजीर आजम ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी वहां पे। हाँ वो तो हो गई, जिसमें कि जी हमने बांग्लादेश का ये जो है इसकी जो ब्रीफिंग कि क्या हमारी स्ट्रेटजी हो। हमारे यहाँ की तो नहीं है ना कि एक दूसरे से गुफ्तगू ही नहीं करनी, कि कश्मीर पे कब्जा हो गया है। लेकिन वहां भी मोदी नहीं गए सर। बहरहाल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि अगर कोई सरबराह उनका वहां पे जनसिंह का सरबराह और होता है थोड़ी सी आप यानी कि थोड़ा सा कर लिया करें बराए मेहरबानी, और ब्रीफिंग होती है। मकसद आप फौरन ये कहना चाहते हैं कि चूंकि इमरान खान नहीं कहते बतौर वज़ीर आज़म कश्मीर के लिए, और क्या अपना क्या उन्होंने जनरल बाजवा को भेजा है वहां के। भाई ये इतनी संगीन सूरत हाल है, यू आर नॉट इमेजिनिंग। इस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या हुआ भाई उस कॉन्फ्रेंस के अंदर राहुल गांधी जो है वो डायरेक्ट अपने वजीर खारजा को कहता कि बाकी तो ब्रीफिंग छोड़ो, ये बताओ इसमें कोई गैर मुल्क और खास तौर पर पाकिस्तान इन्वॉल्व है या नहीं। जवाबन भारतीय वजीर खारजा कहता कि नहीं जी वो अपना लोकल किस्म की एक चीज है, वो जाहिर है डेवलप इतने अरसे से पक रही थी। उसने कहा नहीं ये तो डेवलपिंग सिचुएशन है, अभी देखना पड़ेगा। यानी शक शुबे का दरवाजा खुला रखा है, मुकम्मल डिनाई नहीं किया सर, एक तरह से कह दिया कि हाँ है। और मैंने कहा हो मैं ये देखने के बाद मैं कहा यार कल मैं जो कह रहा था ये यावा गोई हो रही है, ये तो बिल्कुल यावा गोई नहीं हो रही। उसके बाद मुसलसल भारतीय मीडिया पे सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये एक लड़का है, इसका नाम है पिनाकी भट्टाचार्य। अच्छा अब ये फोटो भी चला दें इस समान ये यूट्यूब अपना करता और इसके 1.2 ये यानी पेरिस में होता है, बहुत ही पढ़ा लिखा बंदा है बड़ा, और ये यूट्यूबर। कल रात तक इसके 1.2 मिलियन फॉलोअर्स थे, 12 लाख, अब 19 लाख हो गए। अब ये शख्स जो है, अब ये देखो ना कैसे नुक्ते से नुक्ता मिलाते हैं। ये हिंदू था, अब ये अपने आप को कहता है जी मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। चल कर लेते हैं लोग, कहते नहीं ये असल में सारी मूवमेंट इस लड़के ने चलाई है। अब वो कहाँ है, ये पेरिस में। अब जिस शख्स को लाना चाह रहे हैं वहां पे डॉक्टर यूनुस, वो भी इस वक्त कहाँ है, पेरिस में। ये पेरिस में। अब वो ये डॉट्स से डॉट्स मिला, अरे अपने हिसाब से नहीं वहां तक तो बात सही है कि चले जी होगा, क्योंकि डॉक्टर यूनुस जो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, डॉक्टर यूनुस ने वाकईतन अपने मुल्क के लिए दिलो जान से काम किया। उसने एक यानी कि वो जो जिसको आप कहते हैं ना माइक्रो क्रेडिट, वो आया सारी तालीम करके उसने एक मॉडल बनाया कि यार लोग एक माइक्रो फाइनेंस, एक औरत है वो कहती है कि मुझे अगर बकरी ले दो, अच्छा भी ये बकरी के पैसे हो गए, चलो, और बिला सूद, और फिर जब तुम उससे अर्न कर लो तो उसके पैसे तो तुम मुझे वापस दे देना बिला सूद। उस बैंक का भी कुछ नाम था, माइक्रो बैंक, वो ग्रामीण बैंक। अब तो वो बहुत बड़ा इदारा बन गया है और पूरी दुनिया में वो ऐसे कामों में मसरूफ है। और ग्रामीण जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें नौकरी लेने के लिए बाज़ 3-4 ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं, यानी उनके बारे में इल्म है, जो यूनाइटेड नेशन की असिस्टेंट सेक्रेटरी की नौकरी छोड़कर उन्होंने उसके ग्रामीण में काम किया। अच्छा ठीक है साहब। अब इस शख्स को यूरोपियन जो है वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, डॉक्टर यूनुस को। 2000 इसको नोबेल प्राइज भी मिल चुका हुआ है, कभी इसने ये शुरू करवाई थी माइक्रो क्रेडिट की। अब इस शख्स ने, आपको याद होगा कि वो ये हो रहा था कि यार ये जैसे हमारे यहाँ हुआ, देखिए कि कैसे हसीन इत्तेफाक है। हमारे यहाँ बात चली कि यार ये जो नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ये बारियां लेते हैं और रूसी सियासत है, आपको तीसरी कुव्वत आनी चाहिए जो कि रिवायती सियासतदान ना हो। हाँ, और वो आई 2011 अक्टूबर वो आई पीटीआई ठीक हो गई, आई और छा गई। लेकिन उसमें ये हुआ ना कि फिर उन्होंने तो वो ये किया कि जहांगीर तरीन साहब भी आ गए और फिर पटके शटके आ गए। डॉक्टर यूनुस को भी इस तरह पहले कहा गया कि ये दो औरतें एक दूसरे से लड़ती रहती हैं, बेगमात। अच्छा, इन्होंने भी सियासत की सर, बेगमात अपनी जमात में बने के दो बेगमात, ये खालिदा जिया और हसीना वाजिद एक दूसरे के लत्ते लेती रहती हैं एक दूसरे के साथ, तो यार इन दोनों से जान छोड़ा। और वो उसमें
یہ شخص جیسے ان کے آیا کہ جی انہوں نے شوکت خانم بنایا ہسپتال، اس شخص نے گرامین بنایا تھا، خالی وہی نہیں، یہ ہوا معاشی حالات ٹھیک کیے، غربت کا خاتمہ کیا. خاتمہ تو نہیں کیا نا یار، چلو نعرہ بنایا ارے بابا وہ حکومت میں تو نہیں تھا نا، حکومت میں نہ ہوتے ہوئے ایک شخص کہتا ہے کہ میرے پاس غربت ختم کرنے کا یہ نسخہ ہے، اور وہ نسخے کو استعمال کرنا شروع کرتا ہے، اور وہ سٹارٹ کر وہ یعنی وہ ڈیلیور کرنا شروع کر دیتا ہے. اب اس کو حسینہ واجد نے اپنا بدترین دشمن بنایا، اس پہ کیا کیا مقدمے نہیں قائم کیے. میرا ملک چھوڑ کے بھی اسی چکر میں ہو گئے. اب وہ یہ ہے کہ اب بڑی گیم ہو رہی ہے، بہت خوفناک. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا انڈیا واقعی یہ ہضم کر لے گا، اس کے نقطہ نظر سے اگر واقعی اس کے خیال میں پاکستان نے کیا ہے. اور دوسرا وہ بہت بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو طالب علم ہیں اب وہاں پہ وہ تو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں جی بنگلہ دیش کی فوج کو جناب. اور دوسری بات یہ ہے کہ غیر مسلم اقلیتوں کا بنگلہ دیش میں رہنا ممکن، یعنی کہ مندروں پہ اٹیک تو ہوئے ہیں، عوامی لیگ والے بھی گاؤں کہہ میں. رہے ہیں، یہ عوامی لیگ والے ویڈیوز اور فوٹوز کے ساتھ کہہ رہے ہیں یہ بات. وہ یار عوامی لیگ کرے تو کرے، سوال یہ ہے کہ جب انڈیا یہ کہنا شروع ہو جائے، بہرحال وہاں پہ ہندو آبادی تو ہے نا، بالکل ہے. بہت سارا کراسنگ پوائنٹ بھی ہیں. فرض کرو کہ 5-6 کراسنگ پوائنٹ سے 500 600 800 ہندو گھرانے جو ہیں ادھر سے جا رہا ہے ادھر سے جا رہا ہے ادھر سے جا رہا ہے، جی ہماری زندگی اجیرن ہو گئی. واٹ خوفناک بات ہے یہ نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد انڈیا ٹوڈے جیسے اخبارات جو ہیں جن کو کریڈیبل سمجھا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی خالدہ ضیاء کا بیٹا جو ہے، یہ بھی جیسے لندن پلان ہوتا ہے، ایک لندن پلان تیار ہوا تھا حسینہ واجد کی گورنمنٹ کو ہٹانے کا، اور وہ لندن میں ہی وہ بھی تیار ہوا ان تھا. کا بھی لندن پلان ہے. اس میں خالدہ ضیاء کا بیٹا جو ہے وہ ہمارے لوگوں سے ملتا رہا، انڈیا اور کے لوگوں سے ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ ملتا رہا. اوکے. تو اور پھر ان کی سعودی عرب میں بھی ملاقاتیں ہوئی. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو وہ جو یوزول سسپیکٹس ہوتا ہے اور ان یہ کے نام ڈال انڈیا ٹوڈے نے یہ سر یہ کیا فائل کیا. ٹھیک ہے. اب اس کو آپ اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں کو راہل گاندھی کا یہ کہنا، ہاں. تو کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سب کو جواز بنا کر وہ بنگلہ دیش کی فوج پر پریشر بڑھائے کہ بھی آپ منڈیا نو قابو کر لو، بہت ہلے لگ گئے، کافی ہو گیا. دوسرا وہ نہ بھی ہو تو یہ رکھے اچھا آپ نے بنگلہ دیش میں یہ کروایا ہے تو ذرا ہماری طرف سے یہ 1-2 نسخے قبول کیجیے. پاکستان میں یس یہ تھنگز آر ہیڈنگ ٹو اے ویری ویری سیریس سچویشن. یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے. بہرحال میرا انڈیا اور مودی فکر مند ہیں وہاں اس ساری ڈیولپمنٹ سے، یہاں وہاں ان کا جو ہاتھ یار اگر فکر مند نہیں ہیں تو آل پارٹیز کانفرنس آپ نہیں بلاتے میرے بھائی. اگر آپ فکر مند نہ ہوں تو آپ اپنے اپوزیشن لیڈر کو یہ نہیں کہتے کہ جی اٹس ٹو ارلی ٹو سے. آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو دیکھو ایک عام آدمی اگر آپ بالکل متعصب نہ ہو، میں نے کل بڑی تفصیل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یار 15 سال سے آپ حکومت میں ہیں، اور 15 سالوں میں سے دیکھیے یہ جیسے محمد یونس ہے، اس کا بہت بڑا کام ہے. 2013 میں جی ایک رانا پلازا ہوتا تھا ڈھاکہ میں. ڈھاکہ جو ہے وہ بنیادی طور پر یورپ کا درزی خانہ ہو چکا ہے. یورپ کا درزی خانہ ہو چکا. کل ذکر بھی کیا تھا آپ نے. ٹھیک کہ ہے. وہ خواتین جو ہیں وہ بیچاری میں نے بتایا نا کہ یوں آتی ہیں لہروں کی طرح، سمندر کی لہروں کی طرح. یہاں پر 3100 ورکر تھے جو سارے کے سارے یہ ٹیکسٹائل یہ نہیں کر رہے تھے کام. وہاں آگ لگ گئی. وہ یورپ نے پورے نے کہا کہ جناب یہ تو استحصال ہوتا ہے مزدوروں کا، دوسرا وہاں پہ سیفٹی ارینجمنٹ نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. پوری کلیپس ہو رہی تھی ایکسپورٹ مارکیٹ بنگلہ دیش کی. ڈاکٹر یونس میدان میں آیا، اس نے وہاں پہ سارے یورپین ملکوں کو، ای یو کو، یورپین یونین کو کہا کہ صاحب ان غریب لوگوں کا کیا قصور ہے جو بیچاری یہ عورتیں کام کر رہی ہیں. عورتیں یہ ذرا ذہن میں رکھیں. فیمیل. ٹھیک ہے. تو بھائی وہ پھر گزارا کیسے چلیں گے. اس کے بعد پھر اس نے آئیڈیا کر کے وہ یہ کیا کہ وہ جو وہ نہیں ہوتا وہ جو اسٹیٹس جے پی ایس وغیرہ، اس نے کہا کہ اس کے اوپر ہر لیبل کے اوپر یورپ پہ جو اس وقت شرٹ بکتی تھی اس پہ لکھا ہوتا تھا فرام بنگلہ دیش ود لو. اوکے. اور اس میں یہ تھا کہ انہوں نے سمجھو 0 ٹیکس، ایک نامینل سے بھائی 20 پیسے. یہ جو تھی نا سہولت، یہ میرے پیارے کو 2016 یا 17 میں نا یہ وڈرا کر لی تھی. اب حسینہ واجد کے لیے ضروری یہ تھا کہ وہ یہ کوشش کرتی کہ اب میری ایکسپورٹ سے اس طرح پیسے نہیں آئیں گے. جو میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ اب آپ دیگر ذرائع سوچیں، تلاش کریں. نہیں کیے. ہمارے ہاں جیسے کچھ مافیاز ہیں جن کے کو 15-20 خاندان ہیں، 30 ہوں گے. وہاں پر اس سے بھی کم ہیں، 10 خاندان ہیں جو ہر کاروبار کے.
اور وہ سارے عوامی لیگ کے قریبی لوگوں میں سے ہیں. سمجھ گئے بات. اب یہ نوجوان نسل جو ہے اس کو اب یہ کہنا کہ جی یہ جماعت اسلامی کے لوگ ہیں اور یہ ہندوؤں کے خلاف ہیں، اینٹی انڈیا نفرت ہے، جی یقیناً ہے، لیکن آپ کبھی تو دیکھیں اب امیت شاہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ شہریت کا مسئلہ. بھائی آسام جو ہے ہسٹوریکلی تھرو آؤٹ بنگال کا حصہ رہا ہے. ہمارے ہاں جیسے جب پاکستان قائم ہوا تو سلہٹ جو ہے وہاں ریفرنڈم ہوا تھا، اس وقت آسام کا حصہ ہوتا تھا اور ریفرنڈم میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان میں شامل ہو. 1947 سب سے پہلی بات پاکستان کے قیام، پاکستان مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کہاں قائم ہوئی؟ 1906 ڈھاکہ میں. ریزن یہ تھی کہ تقسیم بنگال کو جب ختم کیا گیا تو ایک آئیڈیا تھا کبھی یہ کیا ہو رہا ہے. میں یعنی سو آن اینڈ سو فورتھ. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت پرانا ایک قضیہ تو ہے، ایک بنگالی شناخت ہے، ایک بنگالی مسلمان کی شناخت ہے، وہ فرق ہے ان دونوں. ویرائٹ. اب مجھے سر یہ ٹائم میرے پاس 2 منٹ رہ گیا. اب آپ کے سامنے پلس رپورٹ بھی پڑی ہے. میں وہی آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم جو ٹی وی سکرینوں پہ بیٹھ کے کالموں میں جو ہم سازشی تھیوریاں کرتے ہیں، جو سامنے نظر آنے والے حقائق ہیں، خدا کے لیے ان کا مطلب کیوں نہیں ان پہ غور کرتے. اب جیسے آج مثال کے طور پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں نے رکھی تھی آپ کو میں نے بتایا یار یہ دیکھو یہ رپورٹ، یہ جی ایک سروے کرتی آرگنائزیشن 1110 شہروں میں انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے مختلف ایج گروپ میں انہوں نے کی یہ سروے. انہوں نے پہل بھی کیا تھا تو انہوں نے موٹے موٹے جو سوالات کیے، مثال کے طور پر انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کیا جو آپ کے ضروری ہنگامی اور لازمی روزمرہ کے اخراجات ختم یعنی وہ انہیں پورے کرنے کے بعد آپ کچھ پیسے بچا لیتے ہیں اپنی آمدنی میں سے؟ تو پچھلے سال ان کو 44% لوگوں نے کہا ہاں. اس سال 28% کہہ رہے ہیں جی ہاں، محض 28%. تو یہ کم ہوتا جا رہا ہے. اچھا. اس کے بعد ان سے سوال ہوا کہ کیا آپ کچھ بچت بھی کر لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس دفعہ 72% نے کہا ہے کہ ہم اب کچھ نہیں بچا سکتے. 74 نہیں ہے، 72 ہے. سب سے جو خوفناک فگر ہے جس سے میں گھبرا کر رہ گیا ہوں وہ یہ ہے کہ 74% جو یہ فگر کہہ رہے ہیں، پچھلی مرتبہ 60% لوگ ان کو بتا رہے تھے کہ وہ اپنے ماہانہ اخراجات پورے کرنے کے قابل نہیں رہے. اس دفعہ 74%، 74 یعنی اور جو بالکل ٹھیک ہے 2 فگر دے دیا. یہ جو تیسرا ریجنل ڈیولپمنٹ سب سے ہے، بڑی اچھا ایک اور ہے. ٹھیک ہے، وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے. پچھلے برس ان کو 39%، 100 میں سے 39 لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں اپنے ماہانہ اخراجات پورا کرنے کے لیے لوگوں سے اب قرض مانگنا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ. اس دفعہ 39%. 39% کہہ رہے ہیں. پچھلے مہینے 37 تھا، 39. اس دفعہ 39 ہے. مجھے آپ خود بتائیں. اور اس میں پھر یہ بھی ہو رہا ہے سر کہ یہ لوگ بڑے جو کرونک فگر ہے. بریک پہ بھی جانا ہے. جو ریجنل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کا امپیکٹ یہاں کیا آئے گا؟ سر دیکھیے ایک تو سیدھی سادھی بات ہے کہ انڈیا یہ بلڈ کرے گا کہ جی پاکستان دوبارہ اس خطے میں جو ہے وہ چودراہ، جو بالکل نان سینس ہے. بھائی ہم سے تو اپنے نہیں معاملات سمجھ رہے، ہمارے تو یہ حالات ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں یہ فگر بھی کہ ان کے ہوتے ہوئے اگر باقی ایک بھی جیسے میں بار بار تمہیں کہتا ہوں کہ یہاں پہ جماعت اسلامی کے دیے دھرنے کو لائٹلی نہ لو کہ بجلی کا بل ایک نقطہ، ٹھیک ہے نا. اٹ از نان سینس فار اس نا. انڈیا اگر اس کو اسٹیبلش کر گیا، جو کہ وہ اکثر کر جاتا ہے، جو کہتا ہے خیر وہ ضروری بھی نہیں ہے، لیکن وی شوڈ بی الرٹ. میں اپنے طور پر بہت سنجیدگی سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ انڈیا سارا ذمہ جو ہے وہ پاکستان پر ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، اور خدا نخواستہ یہ طلبہ جذباتی رہے اور وہ جلد از جلد وہاں پر کام بحال کرنے میں مبند و معاون نظر نہ آئے. تو ابھی جن صاحب نے ٹیک اوور کیا ہے